اور حضور جو ہیں لجپال ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں جن کی ایک نگاہ پڑتی ہے تو دلوں سے غفلت کے وہ پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ میرا نام محمد عرفان ہے اور میں گزشتہ 25 سال سے ایک ادارہ چلا رہا ہوں جس میں معذور اور نارمل بچے کلاس نرسری سے لے کے میٹرک تک یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب میں ملا اپنے مرشد لجپال مرشد ڈاکٹر سید بشارت حسین شاہ کہ ان کے لیے ایک کتاب لکھی تو اس کتاب کے ٹائٹل پہ ایک لفظ لکھا، ایک جملہ لکھا ان کے لیے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ تاریخ ہزارہ میں ڈاکٹر سید بشارت حسین شاہ محمدی سیفی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی تھے جنہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ اولیاء اکرام کے جسموں کو قبر کی مٹی کھا نہیں سکتی، اور ان کے لیے اگلا جو جملہ لکھا وہ یہ لکھا کہ آپ وہ ہستی تھے جو صرف اپنی نگاہوں سے انسانی ڈی این اے کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اور یہ فیض کہاں سے آیا؟ یہ فیض اس وقت آیا جب ان کی نسبت ہوئی مرشد کریم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان کی وہ روحانی، ایمانی، وجدانی نگاہوں نے ان کی دنیا کو بدل دیا، اور جب وہ بدلے تو ان کی جس کے اوپر نگاہ پڑی انہوں نے ویرانوں میں بستیاں آباد کر دی۔ جس جگہ گئے، جس سے ملے وہاں پر ایک داستان چھوڑ گئے کہ ہمارے مرشد کریم جو تھے وہ صرف اپنی نگاہوں سے انسانی ڈی این اے کو تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو عام آدمی، عام ذہن کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ نگاہوں سے کیسے ڈی این اے تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو مرشد کریم کا فیض ایسا تھا کہ آج اپنے اسکول میں 50 ذہنی معذور بچوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جینیٹک انجینئرنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ اس کو کہتے ہیں کہ جو پاگل پن بچے یا گنگے بہرے پن کے ساتھ یا جسمانی نقائص کے ساتھ بچے ہیں، ان کے جو خراب جین ہے اس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں ایکٹیو اور ہیلدی جین کے ساتھ۔ یہ کام میرے اس میں کبھی نہیں تھا، نہ میں یہ کر سکتا تھا۔ یہ صرف اور صرف فیضان بشارت اور فیضان سید عبدالقادر شاہ صاحب ہے جنہوں نے یہ چیز یہ فہم اور یہ فراست نصیب فرمائی۔ اور اس مختصر وقت میں حاصل کلام جملہ جو ہے، حاصل کامل بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو زندگی ہوتی ہے، زندگی میں ایک لذت ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کھانے کی ایک لذت ہے، 3 ٹائم پہ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے میں نمک زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کھانا کھائیں گے، لیکن اگر بھوک ہے تو بھوک آپ کو کھانا کھانا پڑے گا، لیکن آپ کی اس کھانے میں لذت نہیں ہوگی۔ یہی چیز انسان کے ساتھ ہے، اور وہ انسان کے ساتھ ایسے ہے کہ ہمارا جو یہ قلب ہے، یہ جو سینہ ہے، اس کے ساتھ ایک لطیفہ ہوتا ہے جس کو لطیفہ ایک قلب کہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ کا نور آتا ہے۔ اگر آپ ایک کافر اور ایک مسلمان 5 وقت کا جو نمازی ہے اس کے دل کو، دونوں کے دلوں کو باہر نکالا جائے تو دونوں کے دل ایک جیسے ہوں گے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ آتا ہے، تو دونوں کے قلب کے اوپر جب اگر آپ قلب کو دیکھیں تو قلب دونوں کے ایک جیسے رہیں گے، لیکن وہ جو لطیفہ ہے، یہ جو نقطہ آتا ہے، یہ اس لطیفے پہ نقطہ آتا ہے، جس کو جب آپ ایسے اللہ کے ولیوں کی نسبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ جو لطیفہ ہوتا ہے اس کے اوپر ان کی جب نگاہ پڑتی ہے تو اس کی ساری غفلتیں، کثافتیں، نحوستیں ساری دور ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور جب یہ لطیفہ یہ متحرک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا نور آتا ہے۔ اب جب اللہ کا نور اور بار بار اس کے اوپر مرشد کریم کی نگاہ پڑتی ہے تو اس پہ نور آنا شروع ہوتا ہے، اور اس نور کا اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے۔ اب دل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خون کو سارے جسم کے سارے حصوں میں خون کو تقسیم کرتا ہے۔ اب جب خون پاک ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ خون جب نگاہوں میں جاتا ہے تو نگاہوں میں حیا آ جاتی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے لیکن آنکھوں کی حیا نہیں آتی ہے؟
تو جب خون پاک ہوتا ہے تو جسم کا ہر حصہ، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، یہ سارے پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری مرشد کریم کا جو زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے فروغ روحانیت، کہ ان کے ساتھ جڑ کے آپ اپنے خون کو پاک کریں۔ جب آپ کا خون پاک ہوگا تو آپ کی سوچیں پاک ہوں گی، جب آپ کی سوچیں پاک ہوں گی تو آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، جب معاملات ٹھیک ہوں گے تو آپ کے رویے میں بہتری آئے گی، جب آپ کے رویے میں بہتری آئے گی تو آپ ایک ایسے مسلمان بنیں گے جس کی زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ ہوں گے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ کی زبان بھی کیسی، وہ کانٹوں والی زبان ہے، دلوں والی زبان ہے، اور آپ ہمارا رویہ بھی کیسا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے مرشد کریم کا آپ کو سب سے بڑی بہت ساری کرامتیں ہیں ان کے، ہم ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ میرا ایک اسکول ہے، ایک استاد ہوں، اور اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے استاذوں کے ساتھ مقابلے میں ایک مقابلہ ہوا تھا، اس میں حصہ لیا ہے، پورے پاکستان کو ٹاپ کیا ہے، بڑے دور دور سے بچے آتے ہیں۔ تو ہم استادوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ یہ جنگیر بھائی ہیں پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے آگے برنول میں پرنسپل ہمارے اسکول میں آتے ہیں نا، آئے تھے اور کیسی عزت کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ نہیں، میں نے کہا ہے کہ وہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتنا جب ہمارے بارنال کالج میں آتے ہیں تو کالج میں ایسی ایک رونق شروع ہو جاتی ہے، ایسی روحانیت آتی ہے کہ ہر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت آئی ہے۔ ہمارے پرنسپل ہیں برگیڈیئر صاحب ہیں، اس کے بعد وائس پرنسپل ہیں، پورا دن وائس پرنسپل صاحب نے عرفان صاحب کے ساتھ گزارا، اور اتنا ٹائم وہ کسی کو بھی نہیں دیتے۔ اس دن پورا دن سرکار ان کے پاس بیٹھے رہے۔